تاریخ کے صحیفے پلٹیں تو کچھ نام ستاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہوں نے اندھیروں میں ایمان کی مشعل جلائی اور جن کے قدموں سے اسلام کے نقوش صحرا سے لے کر سمندر تک بجھ گئے۔ وہ لوگ جو جانتے تھے کہ زندگی چند لمحوں کی مہمان ہے، مگر اگر یہ لمحے اللہ عز و جل کے دین کے لیے گزریں تو یہی لمحے ابدی زندگی بن جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک نام عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ عقل، سیاست اور شجاعت کا وہ مینار جس کی بلندی آج بھی امت کے لیے رہنمائی ہے۔ اسلام سے قبل وہ مکہ کے سردار، عقل و فہم میں بے مثال اور عربوں میں سب سے ذہین شخص کہلائے جانے والے تھے۔ قریش کے فیصلے ان کی زبان سے طے ہوتے تھے، سفارت ان کے ہاتھ میں، سیاست ان کے زیر نگیں۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سختی سے مقابلہ کیا، حبشہ میں جا کر مسلمانوں کے خلاف سازش کی، مگر دل کے کسی کونے میں سچائی کی چنگاری جلتی رہی۔ یہی وہ چنگاری تھی جو ایک دن شعلہ بن کر ایمان کی روشنی میں بدل گئی۔ روشنی میں پہلا قدم فتح مکہ سے کچھ دن پہلے 8 ہجری میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل کی بے چینی لیے مدینہ کی راہ پر نکلے۔ ساتھ میں خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ جب وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے تو لرزتی ہوئی آواز میں بولے، یا رسول اللہ، کیا میرے گناہوں کی بخشش ہوگی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مسکراتے ہوئے، اے عمر، اسلام پچھلے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ جملہ ان کے دل پر ایسے اترا جیسے برسوں کی پیاس پر پہلا قطرہ۔ آنکھوں سے آنسو بہے اور دل میں ایمان اتر گیا۔ نبی مکرم نے فرمایا، لوگ مسلمان ہوئے مگر عمر تم ایمان لائے۔ یہی ان کی پوری زندگی کی پہچان بن گئی۔ غزوہ ذات السلاسل میں قیادت کا آغاز یوں فرمایا۔ اسلام لانے کے فوراً بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 500 مجاہدین کے لشکر کا سپہ سالار بنایا۔ سامنے دشمن ہزاروں میں، مگر عمر کے حوصلے پہاڑوں سے بلند۔ راتوں کو اللہ سے مدد مانگتے، سجدے میں گڑ گڑاتے، دن میں حکمت، صبر اور ایمان سے جنگ لڑتے۔ ایسی فتح ان کو نصیب ہوئی جو ان کے نام کو جرنیلی تاریخ میں ثبت کر گئی، رقم کر گئی۔ یہی وہ دن تھا جب نبی الملاحم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر قیادت کے اہل ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ادوار میں عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی فتوحات کے ستون بن گئے۔ یرموک میں خالد بن ولید کے ساتھ رومی سلطنت کو شکست دی، فلسطین کے دروازے اسلام کے لیے کھول دیے اور پھر نظر دوڑائی افریقہ کے دل پر یعنی مصر پر۔ صرف 4000 مجاہدین، مگر ایمان کا طوفان ایسا کہ رومیوں کے قلعے ایک ایک کر کے گر گئے۔ قلعہ بابلون، قلعہ اسکندریہ، سب اسلام کے زیر سایہ آ گئے۔ انہوں نے قبطی عیسائیوں کے ساتھ عدل کیا، ان کے جان مال کے محافظ بنے اور مصر کے دل میں ایک نیا شہر بسایا، فسطاط، جو آج قاہرہ کی بنیاد ہے۔ وہیں تعمیر ہوئی مسجد عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، افریقہ کی پہلی مسجد جو آج بھی اسلام کی عظمت کی گواہ ہے۔ اور پھر دیکھیں فتنوں کے اس دور میں طوفان استقامت اختیار کیا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، عمر بن عاص وہ ہیں جنہیں صرف عمارت ہی زیب دیتی ہے۔ صفین کے موقع پر جب تلوار خون مانگ رہی تھی، مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، انہوں نے قرآن کو نیزوں پر اٹھانے کی تجویز دی تاکہ جنگ رکے، خون نہ بہے۔ تاریخ نے ان کے فیصلے پر اختلاف ضرور کیا، مگر ان کے ارادے میں خیر تھی۔ اسلام کی وحدت اور خون مسلم کی حفاظت۔ زندگی کے آخری لمحوں میں فرمایا، میں 3 حالتوں میں رہا، پہلے نبی کے ساتھ دشمنی کی، پھر آپ کا جانثار بنا، اور اب امید ہے میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ انہوں نے وصیت کی کہ ان کے جنازے میں شور نہ ہو اور انہیں قبلہ رخ دفن کیا جائے۔ فسطاط کی مٹی نے اسے اپنے دامن میں چھپا لیا۔ اسی سرزمین میں جہاں اس نے اسلام کا پرچم بلند کیا،
عمر بن عاص نے پیچھے خزانے نہیں چھوڑے، نہ محل چھوڑا، نہ کاروبار چھوڑا، بلکہ ایسی میراث چھوڑی جو زمانوں کو زندہ رکھتی ہے، عقل کی گہرائی، ایمان کی روشنی اور قیادت کی عظمت۔ وہ ہمیں یہ سکھا گئے، اسلام انسان کو صرف بدلتا نہیں بلند کرتا ہے۔ کفر کا سپاہی جب ایمان میں داخل ہوتا ہے تو وہی تاریخ کا فاتح بن جاتا ہے۔ آج امت کو پھر اسی ایمان، اسی بصیرت اور اسی غیرت والے سپاہیوں کی ضرورت ہے، جن کی تلوار عدل کے لیے اور زباں حق کے لیے اٹھے۔ یہی وہ عمر بن عاص کی کہانی، ایک دشمن جو ایمان سے روشنی بنا، ایک ایسا انسان جو تاریخ کا مینار بن گیا۔ یہی اسلام کی طاقت، قوت اور توانائی ہے جو دلوں کو بدلتی ہے اور انسان کو آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔